رجب بٹ کی والدہ اس کو بولتی ہے بیٹا ٹک ٹاک لائیو پہ اب آپ نے زیادہ بیٹھنا ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے چاہیے. بہت سارے ایسی بچیاں بچے مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں جو بول رہے ہیں ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں, جو بول رہے ہیں کہ ہم نے شادیاں کرنی ہے اپنی بچوں کی, اپنی بہنوں کی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, ہمیں سپورٹ کریں. تو رجب بٹ کی والدہ یہ بولتی ہے کہ بیٹا جتنا زیادہ آپ پیسہ کما سکتے ہو آپ پیسہ کماؤ, کیونکہ ہم نے ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ساتھ ساتھ وہ اس کو بول رہی ہے کہ بیٹا آپ جم جانا شروع کر دو. اس کو اس کی صحت کی بھی فکر ہے, اس کے علاوہ ان کو ان لوگوں کو بھی فکر ہے کہ جو لوگ اس ٹائم پہ مجبور ہیں, بے بس ہیں. چونکہ پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ بے روزگاری بہت زیادہ, پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچارے سفید پوش لوگ ہیں, ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. رجب بٹ نے ڈے ون سے بات بولی تھی ٹک ٹاک لائیو سے میں جو پیسہ کماؤں گا 1 روپیہ بھی میرے پہ حرام ہے. جو یوٹیوب کا پیسہ وہ میں اپنے اوپر استعمال کروں گا, میں نے اپنا فیوچر بنانا ہے, لیکن جو ٹک ٹاک لائیو کا پیسہ وہ میں اپنے اوپر استعمال نہیں کروں گا, اور یہ پیسہ میں نے سارا غریب لوگوں کو دینا ہے. تو ویور جہاں تک رجب بٹ کی جو نیگیٹو سائڈز ہیں وہ تو سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے. رجب بٹ کے اوپر ابھی ایک اور کیس ہو گیا کراچی کے اندر, ایڈوکیٹ ریاض سولنگی ہیں جو کہ رجب بٹ کو دھمکی دے رہے ہیں, ویڈیوز اپنی اپلوڈ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ جہاں تک نماز کا معاملہ رجب بٹ کا اٹھایا گیا, چلے صحیح تھا وہ نماز کا معاملہ, آپ کو جیسا لگا آپ نے کیس کر دیا اوکے, لیکن جہاں رجب بٹ یہ جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا کوئی؟ اس کو تو کسی وکیل نے ہائی لائٹ نہیں کیا, اس کو تو کسی سنگل بندے نے ہائی لائٹ نہیں کیا. رجب بٹ بار بار یہ بات بول رہا ہے کہ یار میں لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں اور لوگوں کو کھانے بھی کھلاتا ہے, ہم اس کے ولاگ دیکھ چکے ہیں, اس کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اس بندے کو اپنی فکر نہیں, وہ بول رہا ہے میری لائف سیٹ ہے, میں انجوائے کر رہا ہوں, لیکن غریب لوگوں کی مجھے فکر ہے, میں نے ہر مہینے پیسے دینے ہوتے ہیں, اس لیے مجھے اپنا ولاگ بھی کرنا ہوتا ہے, اس لیے مجھے ٹک ٹاک پہ لائیو بھی بیٹھنا ہوتا ہے, میری مجبوری ہے, میں پیسہ نہیں کماؤں گا تو میں ان لوگوں کی خدمت کیسے کروں گا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو نیگیٹو سائڈ ہے اس پہ تو ہر بندہ بات کرتا ہے, لیکن پازیٹیو سائڈ پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. وہ جو بندہ صبح اٹھ کے اپنا ولاگ بناتا ہے, اس کے بعد رات کو 3 بجے تک ٹک ٹاک لائیو بیٹھتا ہے, وہ پیسہ کماتا ہے, تو پیسہ کمانے کے بعد اس نے لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے, تو وہ چیز کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی. تمام جو نیگیٹو سائڈز ہیں اس ٹائم پہ رجب بٹ کی وہ سب کو نظر آ رہی ہیں. ہر بندے میں خامیاں ہوتی ہیں, میرے میں بھی خامیاں ہیں, آپ میں بھی خامیاں ہیں, ہر بندے میں خامی ہوتی ہے. رجب بٹ کے اندر بھی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ خامیاں ہوں گی, لیکن ہم لوگ اس کی خامیوں کو ہی ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں؟ رجب بٹ کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں, وہ ہم لوگ کیوں نہیں ہائی لائٹ کر رہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کی خدمت ہے رجب بٹ کر رہا ہے, اس کے دل میں یہ چیز ہے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو جتنے زیادہ سے زیادہ وہ ٹک ٹاک لائیو پہ پیسہ کما سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ وہ کمائے اور اس کے بعد لوگوں کی وہ خدمت کرے. لیکن یہاں پہ رجب بٹ کو سپورٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ رجب بٹ کی اچھی چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں, جو چیزیں وہ اچھی کر رہے ہیں. دیکھیں 1 سال میں 1 سال نہیں چلے 1.5 سال کر دے, 1.5 سال میں یہ بندہ اتنا اوپر اتنا آگے کیسے آ گیا؟ ماں کی دعائیں تو اس کے ساتھ تھی, لیکن ان لوگوں کی بھی دعائیں اس کے ساتھ ہیں جن کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی تو ایسی اچھی چیز ہے جو اللہ پاک کو اس کی پسند آئی. باقی جو فیملی ولاگنگ کی آپ بات کریں تو ہمارے ایکٹریسز بھی ہیں, ہمارے ڈرامز بھی ہیں, بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں. جس کو بھی اس کی فیملی ولاگنگ سے اختلاف ہے وہ ضرور اس کو اختلاف رکھے, لیکن جو چیزیں وہ اچھی کر رہے ہیں آپ اس بات کا بولو کہ یار وہ معاشرے کے اندر کوئی تو اچھی چیز کر رہا ہے نا. جہاں پہ لوگ اس ٹائم پہ اتنا زیادہ پریشان ہیں, دیکھیں رجب بٹ جیسا بھی ہے انٹرٹینمنٹ کہیں نہ کہیں تو دکھا رہا ہے. اس کی والدہ بہت زیادہ سبق آموز چیزیں دکھا رہی ہیں. ان کا بہو کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے, رجب بٹ کا اپنی والدہ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے, رجب بٹ کا اپنی بہن کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے, رجب بٹ کا اپنے باپ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے, اور اس کی والدہ کیسے پوری فیملی کو لے کے چل رہی ہیں اپنی بہو کے ساتھ, وہ کتنے اچھے بیہیویئر پیش کر رہی ہیں. وہ بہو کے معاملے میں اپنے بیٹے کی سائڈ لیتی ہیں, وہ صبح اٹھ کے اپنی بہو کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے. اس ٹائم پہ 2025 کے اندر ایک ایسی عورت جس کے پاس انتہا کا پیسہ ہے, جس کا بیٹا اس ٹائم پہ سیلیبریٹی بن چکا ہے, وہ خود صبح اٹھ کے اپنی بہو کو ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے, وہ بھی دن کو 3 سے 4 بجے تک. یہ نہیں کہ صبح سویرے اس کو ناشتہ بنا کے دے رہی ہے, وہ دن کے 3-4 بجے اس کو خود ناشتہ بنا کے دے رہی ہے. کہاں پہ ایسا ہوتا ہے؟ کہاں پہ ساس جو ہے وہ جا کے بہو کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے؟ یہ چیزیں کون دکھا رہا ہے؟ یہ چیزیں معاشرے کے اندر کون بتا رہے ہیں؟ رجب بٹ کی فیملی بتا رہی ہے. آپ کو صرف اور صرف مسئلہ کیا ہے؟ ان کی فیملی ولاگنگ سے مسئلہ ہے. مجھے بھی مسئلہ ہے, میں بھی بولتا ہوں وہ غلط کرتے ہیں, تو اب وہ کر رہے ہیں تو کرنے دو ان کو. دیکھیں یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. اگر ہم رجب بٹ کا ولاگ نہیں دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے اسٹار پلس پہ ڈرامہ ہی دیکھنا ہے جس میں اور ننگی ننگی لڑکیاں ہوں گی, جس میں اور قسم کے کریکٹر ہوں گے, جس میں سواگ راتیں ہوں گی, جس میں بیڈ دکھائے جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو یہ جو اس کا 35-40 منٹ کا جو ولاگ ہوتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں, بچے دیکھتے ہیں, تو چلے کم سے کم بہت زیادہ بری چیزوں سے تو وہ بچے ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر پازیٹیو چیزیں ہم دیکھیں, نہ کہ ہم وہاں پہ نیگیٹو چیزیں دیکھیں. اس ٹائم پہ ہم نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں, یہ ہماری عادت بن چکی ہے. یہ خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو بچے بوڑھے جو سب ہیں یہ تمام نیگیٹو چیزیں دیکھتی رہتے ہیں. ماؤں کو اس بات کا درس دینا چاہیے کہ بھئی آپ اپنے سسرال جب جاتے ہو تو آپ سسرال کے ہو جاؤ. بہوؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے سسرال والوں کا خیال رکھو. اس طرح یہ ساری چیزیں پازیٹیو چیزیں دکھائی جاتی ہیں. دوستوں کا خیال رکھو, دوست جب مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرو. رجب بٹ بار بار یہ بات بولتے ہیں کہ یار دوستوں کی مدد جو نہ کر سکے تو وہ تو بندہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے دوست یار کم بناؤ لیکن اچھے بناؤ. اس طرح رجب بٹ اپنے دوستوں کا خیال کر رہے ہیں, ان کو گفٹ دے رہے ہیں, گاڑیاں لے کے دے رہا ہے, ان کے اوپر خرچہ کر رہا ہے, ان کو اپنے کام کے اندر انگیج کر رہا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ لیسن ملتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں, کیچی کنٹینٹ بنا رہے ہیں کہ جس کو لوگ دیکھیں, ان کو سننا پسند کریں. تو رجب بٹ صبح اٹھتا ہے, وہ اپنا ولاگ بناتا ہے, رات کو ٹک ٹاک بیٹھتا ہے, بس پیسے کماتا ہے, اور اس کی زندگی میں ہے کیا؟ وہ اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ چکے, گھر سے باہر نکلتا ہے, آگے فین کھڑے ہوتے
ہیں جی رجب بٹ ہمیں شاؤٹ آؤٹ دے دے. رجب بٹ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا. کل وہ رو رہا تھا, وہ بول رہا تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یار یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلوا کے چھوڑیں گے, ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ آ گئے, بول رہے ہیں جی یہ کیا نئی مصیبت آ گئی ہے, سوسائٹی والے ہم سے تنگ آ گئے, وہ بول رہے ہیں جی یہ کیا نئی مصیبت آ گئی ہے, ان کو یہاں سے نکالو, لوگوں کو یہاں سے نکالو. اور وہ بول رہا ہے کہ میں لوگوں کو یہاں سے نکال نہیں سکتا, میرا دل نہیں کرتا میں کسی کو دھکے ماروں یا کسی پہ سختی کروں, لیکن آپ لوگ بھی تو احساس کرو. ایک ٹوٹلی گارڈ اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جس کے پاس گن بھی نہیں ہوتی, نہ وہ گارڈ رکھ رہا ہے, نہ کسی اور قسم کی سیکورٹی رکھ رہا ہے, آزادانہ گھوم رہا ہے. کہیں رجب بٹ کے ساتھ بھی سیدھی موسی والا مسئلہ نہ ہو جائے, کیونکہ رجب بٹ کے ساتھ لوگ اس ٹائم پہ بہت زیادہ جلسی کر رہے ہیں. جو بندہ ظاہر ہے لائیو سے 2-3 لاکھ روپے کما رہا ہے, 2-3 کروڑ روپے یوٹیوب سے کما رہے ہیں, تو لوگ اس سے تو جل رہے ہیں نا. پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر وہ بن چکا ہے, تو لوگوں نے تو ڈیفینیٹلی جلنا ہے. اور کیا زبردست ماں ہے رجب بٹ کی, کتنا اچھا وہ کنٹینٹ بنا رہی ہے, کتنا اچھا وہ سب کا خیال رکھ رہی ہیں, بڑی پازیٹیو باتیں کر رہی ہیں, شاؤٹ آؤٹ بھی وہ دے رہی ہیں. تو ویورز اگر نفرت کر رہی ہیں تو ایسے بندے سے نفرت کرو یار کہ جس کو معاشرے میں کوئی اثر نہ ہو. رجب بٹ خراب ہو گیا, کتنے گھر خراب ہوں گے, کتنے بچیاں مسئلہ ان کو مسئلہ ہوگا, کتنے بچوں کو مسئلہ ہوگا, کتنے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو رجب بٹ فیملی کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو ویورز کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ نے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.